بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ یا بچی غلطی سے شادی کے لیے ایسی جگہ انتخاب کر لیتے ہیں کہ والدین بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اب ان کو اس جگہ سے باز رکھنے کے لیے یا وہاں سے ان کا دل ہٹ جائے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے. بس بات وہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ والدین غلط ہوں، بچے اگر واقعی چاہتے ہیں ان کی زندگی ہے تو یہ والا معاملہ بھی ہے، لیکن واقعتاً والدین سمجھتے ہوں کہ یار وہاں ان کا مناسب نہیں ہے ان کی زندگی کے حوالے سے ہی، اور والدین صحیح سوچ رہے ہوں، تو ایسے میں پھر کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ بچہ یا بچی غلط فیصلے سے بچ جائے. دور حاضر کے حساب سے یہ آپ نے بڑا اہم ترین سوال کیا. جی حضرت. کیونکہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ بعض اوقات، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والدین غلط فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ وہ میری بہن کسی ناراضگی ہمارا رشتہ نہیں کریں گے. تو میں والدین کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ اگر آپ کے بچے چاہ رہے ہیں اور کوئی شرعی اور اخلاقی قباحت نہیں ہے، کوئی تو مناسب ہے تو رشتہ کر دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کیونکہ یہ وجہ بھی ہوتی ہے مفتی صاحب کہ وہ میں نے زبان دے دی تھی بہن کو، بھائی کو، اس وجہ سے یہاں کرنا ہے. یہ بھی وجہ ہوتی ہے. لیکن میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ اگر والدین منع کر رہے نا تو قبلہ میرے تو تجربے کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہے، جو بڑے بڑے تجربہ کار لوگ ہیں ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ انسان جتنے رشتے لے کر دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا میں آنے کے بعد جو رشتے قائم ہوتے ہیں ان سب میں سب سے مخلص رشتہ نا والدین کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. والدین سے بڑھ کر سارے رشتے کو اخلاص اپنی جگہ، لیکن جو اخلاص جو خلوص والدین کے اندر ہوتا ہے نا، وہ یعنی باپ چاہے گا کہ میرے بیٹی کی بیوی میری بیوی سے زیادہ اچھی ہو، ماں چاہے گی کہ میری بیٹی کا شوہر میرے شوہر سے زیادہ اچھا ہو. تو اس لیے والد میں اولاد کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ والدین بول رہے ہیں آپ ان کی بات کو مانیں، تو آپ کے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے ہٹ درمی پہ آ جاتے ہیں اور نعوذ باللہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کی دھمکی دیتے ہیں، گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دیتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہو تو بعض اوقات، اور ہمارے پاس اس طرح کی کیسز آتے ہیں تو ہم ایک وظیفہ بتاتے ہیں، ایک عمل ہے پورا. عمل تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ وہ بچہ باز آ جائے گا. کئی لوگوں کو دیا یہ عمل، الحمدللہ رب العالمین انہیں فائدہ ہوا ہے. سورہ یاسین شریف کی جو آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ مکمل آیت جمعے کے دن 313 مرتبہ پڑھنی ہے. جمعے کے دن، کوئی سا بھی جمعہ ہو، مہینے کا آغاز میں ہو، اینڈ میں ہو، جمعہ ہونا چاہیے بس. ایک بات. دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ پڑھنے کا بھی ایک ٹائم ہے. صبح 9 سے 10 کے درمیان پڑھ لے، یا تو ایک ٹائم پڑھنا ہے بس، ایک دن پڑھنا ہے، یا شام 5 سے 6 بجے کے درمیان پڑھے. ٹھیک ہے. اگر صبح نہیں پڑھ پایا تو شام میں پڑھنے کے بعد لاہوری نمک لے لیں، پیسا ہوا. لاہوری نمک عام مل جاتا ہے. لاہوری نمک لے لے اور اس کے اوپر دم کرے. اچھا قبلہ آپ نے دیکھا ہوا نمک پانی کی طرح نہیں ہوتا، وہ ٹھوس ہوتا ہے، یعنی تو اس کو ہلا کر دم کرے تھوڑا تاکہ سب طرف دم ہو جائے. دم کرے اور ایک ہی مرتبہ کرنا ہے بس. صحیح ہو گیا دم. اب کیا کرنا ہے کہ جب بچہ یا بچی جو نافرمان ہو گئے اور غلط جگہ انتخاب کر لیا انہوں نے شادی کا، تو جب وہ گھر میں سو رہے ہوں اس وقت جلانا ہے اس کو. صحیح. جلانے سے پہلے یہی آیت نمبر 9 11 مرتبہ پڑھنی ہے. صحیح. اب توا جلانا کس طرح ہے کہ توا گرم رکھ لیں. جب توا فل گرم ہو جائے تو 1 چمچ اس میں سے لے لیں ہم، اور اب مثلا جو لڑکا اور لڑکی ہے ان کے والدہ کے نام کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں کا دل فلانا بن فلاں سے دور ہو جائے، یہ بولتے جائیں اور دھیرے دھیرے جلاتے جائیں. نمک جلا دیں، یہ جلتا جائے گا. لیکن اس وقت جلانا ہے جب بچہ گھر میں سو رہا ہو، وہ دن میں اور رات میں کسی بھی وقت ہو، وقت کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کریں انشاءاللہ 1 ہفتہ نہیں گزرے گا بچے کا دل خود اچاٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.